دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کبھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔ اگر چاہتے ہو گھر میں فقر و مفلسی اور غریبی نہ آئے تو گھر میں کسی خواتین کا نام فاطمہ رکھ دو۔ گھر میں خیر و برکت لانا چاہتے ہو تو گھر سے 2 چیزیں نکال دو۔ نمبر 1، گھر میں دیواروں پر لگی جانور کی نقش۔ نمبر 2، بلا مقصد گھر میں پالا ہوا کتا، ان کی وجہ سے خیر و برکت کے فرشتے نہیں آتے۔ اگر بے تحاشا رزق چاہتے ہو تو اپنے گھر میں بہنوں، بھائیوں اور عزیزوں رشتہ داروں کی دعوت کرو، تمہارا رزق ان کے وسیلے سے بڑھ جائے گا۔ کھانا کھاتے ہوئے اور نیند میں اگر چھینک آ جائے تو سمجھ جائیں آپ دولت سے مالا مال ہونے والے ہو۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، نیک عورت اور دولت صرف 3 چیزوں سے ملتی ہے: محنت کرنے سے، اللہ کی عبادت کرنے سے، اور نظر جھکا کے چلنے سے۔ جس رات تمہیں بے چینی ہو، نیند نہ آ رہی ہو تو سمجھ جاؤ بہت جلد تمہیں 2 چیزیں ملنے والی ہیں: اول گم شدہ قیمتی چیز، دوم بے تحاشا دولت۔ سوتے وقت اگر آپ کو جھٹکے لگتے ہیں تو آپ پر ان 3 چیزوں میں سے کسی ایک کا حملہ ہے: کالا جادو، کسی برے شیطان کا سایہ، یا پھر آپ ہر وقت کسی خوف میں مبتلا رہتے ہیں۔ تمہارے جسم کی یہ اعضاء اگر سن ہونے لگیں تو یہ موت کے قریب آنے کی نشانی ہے: تمہارے پاؤں کا انگوٹھا اور پاؤں کی تلی۔ جب دولت قریب آنے لگتی ہے تو 2 چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں: ایک دروازے پر سائل اور دوسرا خواب میں دولت نظر آنے لگتی ہے۔ جن کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا واقعہ۔ مکہ معظمہ میں ولید نامی کافر رہا کرتا تھا۔ اس کا ایک سونے کا بت تھا جس کی وہ پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس بت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا، لوگوں، محمد اللہ کا رسول نہیں ہے، اس کی تصدیق مت کرو، معاذ اللہ۔ ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہنے لگا، مبارک ہو، آج میرا معبود بولا ہے۔ اور صاف صاف اس نے کہا کہ محمد اللہ کا رسول نہیں ہے۔ یہ سن کر لوگ اس کے گھر آئے اور دیکھا کہ واقعی اس کا بت یہ جملے دہرا رہا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع ہو گیا تاکہ اس دن لوگ بت کے منہ سے وہی جملہ سنیں۔ اس بڑے اجتماع میں ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لا کر بت کے منہ سے وہی جملے سنیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو بت بول اٹھا، اے لوگوں، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین حق پر ہے۔ تم اور تمہارے بت جھوٹے ہیں جو تمہیں گمراہ کرنے والے ہیں۔ اگر تم اس سچے رسول پر ایمان نہ لاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ بس عقل مندی سے کام لو اور سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کی یہ باتیں سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں ایک گھڑ سوار جو سبز پوش تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون ٹپک رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کون ہو؟ بولا، میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں، جبل طور میں رہتا ہوں۔ میرا نام معین بن العبر ہے۔ میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا۔ آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے۔ میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا کہ کافر جن جس کا نام مصفر تھا وہ مکہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف فضول گوئی کر گیا ہے، اور آج پھر وہ یہی بکواس دوبارہ بت میں گھس کر کرنے والا تھا۔ اس سے پہلے وہ آپ کے متعلق بکواس کرتا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے سخت غصہ آیا، میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا۔ پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا، اور اب جو کچھ کہا میں نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قصہ سنا تو بڑی خوشی کا اظہار کیا اور اپنے اس جن غلام کے لیے دعا فرمائی۔ آج آپ کو ایک ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں کہ یقین کریں کہ اگر بوڑھا بھی اس نسخے کو کھائے گا تو چیخیں نکلوا دے گا، یعنی کہ بوڑھے کو بھی جوان کر دے گا اور بوڑھے کا بھی عضو خاص چیخیں نکلوا دے گا۔ یہ بہت ہی زبردست مجرب ٹوٹکا ہے۔ اگر جوان اس کو کھا لے گا تو وہ کیا کرے گا، یہ آپ خود ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ بہت ہی زبردست اور طاقت کا ایسا پاورفل نسخہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ آپ یقین کریں کہ یہ آپ کے تمام جتنے بھی مردانگی کے حوالے سے سارے مسئلے ہیں سب کو سولو کر دے گا، اور جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان کو ختم کر دے گا۔ چاہے آپ کی ٹائمنگ کا مسئلہ ہے، چاہے عضو خاص کی سختی کی کمی کا مسئلہ ہے، اس میں سختی کم آتی ہے، اور چاہے منی کم خارج ہوتی ہے، یقین کریں اس کے استعمال سے آپ کی منی اس قدر نکلے گی کہ ڈھیر لگ جائے گا۔ اور کبھی زندگی میں آپ کی منی اتنی نہیں نکلی ہوگی، کیونکہ یہ منی کی پیداوار کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ منی میں طاقت ہوگی تو آپ کے عضو میں بھی سختی آئے گی، آپ کی ٹائمنگ بھی بڑھے گی۔ تو اگر آپ اس نسخے کو اپنی ڈیلی مارننگ روٹین یا نائٹ روٹین کے اندر شامل کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ بینیفٹ ملنے والا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے پیلے چنے لینے ہیں اور ان کو باریک کوٹ کر پاؤڈر بنا لینا ہے۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے سیاہ تل لینے ہیں، اور تیسرے نمبر پر شکر لینی ہے۔ شوگر والے شکر ایڈ نہ کریں، آپ نے صرف 2 چمچ پیلے چنوں والا پاؤڈر لینا ہے اور اس میں 1 چمچ سیاہ تل ایڈ کر لیں اور آدھا چمچ شکر ایڈ کر لیں۔ اب اس کو کھانے کے بعد اوپر سے نہ تو پانی آپ نے پینا ہے اور نہ ہی آپ نے دودھ پینا ہے، اور پھر اسی حالت میں آپ نے سو جانا ہے۔ تو جس رات آپ استعمال کر کے سوئیں گے اس رات آپ کے عضو میں اتنی سختی ہوگی جیسے ہڈی ہوتی ہے، اور اگر بوڑھا بھی اس کو کھا لے گا تو وہ یقین کرے گی اتنی زبردست اس کے عضو میں سختی آ جائے گی کہ جوانی جیسا مزہ اسے آئے گا۔ تو دوستوں یہ اتنی زبردست چیز ہے، آپ اس کو ضرور اپنی روٹین میں شامل کریں۔ بہت مزے کی چیز ہے، آپ کو کھاتے ہوئے بھی مزہ آئے گا، اور پھر جب آپ مباشرت کریں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ لطف آئے گا۔ یہ آپ کے اندر منی کا سمندر پیدا کر دے گا۔ اگر آپ اس کو 1 مہینہ لگاتار استعمال کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کا کوئی نسخہ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ دولت قریب آتی ہے تو 5 چیزیں خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پہاڑ دیکھنا یا پہاڑ پر چڑھنا، مچھلی دیکھنا یا مچھلی کھانا، خواب میں تخت دیکھنا، یا جس شخص نے گھوڑا اور اونٹ کبھی خواب میں دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ یہ دولت قریب آنے کی یقینی نشانیاں ہیں۔